إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جن جادو، اس کی حقیقت، اس کا علاج۔ یہاں پر جادو جو لفظ ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اردو میں اور جو ہے فارسی میں۔ عربی میں سے سحر کہا جاتا ہے، سے سین ہا اور رے، سحر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری آزمائشیں ہمارے لیے بھیجی ہیں، جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت جو بنائی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری آزمائشیں رکھی ہیں، جیسے دنیا کے اندر نشہ آور چیزیں ہیں، شراب ہے، گانجا ہے، دیگر حرام چیزیں ہیں، تو ہمیں کہہ دیا کہ یہ بری چیز ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے اور یہی تمہارا ٹیسٹ ہے۔ ویسے دیگر اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیے، کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کہلاؤ گے، اس کے رسول کے ماننے والے کہلاؤ گے۔ تو ویسے ہی جادو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر دیا گیا، جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے لے کر آئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور یہ کہتے کہ یہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم اس جادو کا غلط استعمال نہ کرنا۔ تو جادو ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا، لیکن انسانوں کے اندر کچھ لوگوں نے اس آزمائش میں ناکامی حاصل کی، اس جادو کو سیکھا، اس کا غلط استعمال کیا، میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے، رشتہ داروں کو لڑوانے کے لیے، لوگوں کو دنیا میں تکلیفیں پہنچانے کے لیے۔ تو اسی کے تعلق سے چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سحر کا لغوی یعنی جو لٹرل میننگ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، جیسے اللہ اس کے اندر آیا ہے کہ سحر وہ عمل ہے، اللہ اس یہ فرماتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ مطلب شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، جو جادوگر ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو،
یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسے عمل حرام کام کرتے ہیں جس سے جادوگر جو شیطان ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، حالانکہ اس نے بہت بڑا نقصان اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ الازہری فرماتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ جو ریالٹی ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز کو پیش کرنا، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ ابن منظور فرماتے ہیں کہ سحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر رہا ہے، یعنی یہ جادو ہے۔ مطلب وہ ایسا عمل کرتا ہے جو ریالٹی سے ہٹ کر ہے، جیسے ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ ریالٹی سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ یہ جنوں کی مدد سے کرتے ہیں، شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ٹرکس استعمال کرتے جو میجیشین کرتے ہیں نا شوز کے اندر، تو کچھ علماء نے کہا یہ بھی جادو ہے، یہ بھی سیکھنا درست نہیں ہے، یہ بھی گناہ کی وجہ بنے گا، تو یہ بھی جادو کہا جاتا ہے۔ اور ابن عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا تھا۔ تو اسے تہذیب اللغت، لسان العرب، یہ وغیرہ دیگر کتابوں میں جو ہے اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے۔ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، مطلب جو چیز غلط ہے اس کو وہ حق بتا کر سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے المعجم میں ہے کہ سحر وہ ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو، اور اکثر عرب یہی اس کو معنی میں لیتے ہیں، ایسی باریک اور مخفی چیز جو نظر نہ آئے، کہ جادوگر نے وہ حرکت تو کی ہے لیکن وہ آپ کی نظر میں نہیں آئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر نہیں آیا، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ نے کہا گھبراؤ مت، موسیٰ اپنا عصا ڈالو، وہ ان رسیوں کو نگل گیا، وہ بڑا اژدھا بن گیا۔ یہ معجزہ تھا، یہ جادو نہیں تھا، اس لیے تو جادوگر پہلے ہی مان لے کر آ گئے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ تو یہ ایسی باریک بین چیز کو سحر کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا بھی جادو کہلاتا ہے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ رہتے ہیں اتنا زبردست میک اپ کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت غائب ہو جاتی ہے، برابر ہے نا؟ کچھ اور نظر آتے ہیں اور رہتے کچھ اور ہیں، اور بولتے ہیں نا اس نے تو سب کے آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، تو اس نے حقیقت کو چھپا دیا نا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ حقیقت کو چھپائے، اپنے چہرے کو پوری طریقے سے تبدیل کر دیں۔ ہاں جہاں شریعت نے اجازت دی اتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سحر کی شریعت میں اصطلاح، یہ تو لغوی ہو گئے، لٹرل میننگ۔ اب شریعت میں یعنی اسلامک شریعہ لاء کے اندر اب اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ امام فخر الدین فرماتے ہیں، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شریعت کے عرف میں سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ خاص ہے جس کا سبب ہے مخفی ہونا، یعنی چھپا ہوا ہونا، جو حقیقت سے ہٹ کر ہے۔ ایک انسان دکھا رہا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن وہ ریئل میں نہیں اڑ رہا ہے، وہ جن اور شیاطین کی مدد سے کر رہا ہے، تو اس نے حقیقت کو چھپایا۔ امام ابن خدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ جادو ایسے گروہ اور ایسے دم اور درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو، اسے جادو کہتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسے کلمات ادا کرتا ہے یا ایسے عمل کرتا ہے جس سے سامنے والے کا جسم، دماغ، تندرستی افیکٹ کرتی ہے، اسے بھی جادو کہتے ہیں۔ مطلب وہ اس کے عقل کو ختم کر دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کرتا ہے، بیماری میں ملوث کر دیتا ہے، تو اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ ایک بات لیکن یاد رکھیے، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی پہ جادو بھی نہیں ہوتا ہے۔ جادو کرنے والے کے لیے بھی آزمائش تھی، اس نے کام کر کے غلط کام کیا، اور جس پر جادو ہوا اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اس کا بدلہ دے گا، اور قرآن اور سنت سے صحیح طریقے سے علاج کرے، جیسا ہم نے پچھلی بار سورہ فلق کی تفسیر میں دیکھا تھا۔ چلیے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوس سے مرکب ہوتا ہے جس سے وہ چیزیں طلب کی جاتی ہیں جو کہ سامنے موجود نہیں ہیں، مطلب جن اور شیاطین کی مدد سے یہ عمل کیے جاتے ہیں۔ تو تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ بتا رہی ہمیں کہ سحر جادو کیا ہوتا ہے۔ جادوگر ان چیزوں کو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟
جادوگر شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ غائب ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو جادوگری کے عمل کرتے ہیں، بولتے ہیں نا فلاں کے قبضے میں اتنے جن ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ایسا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، تو آپ کون کرنے والے تھے؟ کسی نے نہیں کیا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جن ان کے پاس کیسے آتے ہیں؟ جادوگروں کے پاس، کیونکہ وہ جادوگر جن کی بات مانتے ہیں، اس لیے جادوگر ان کی بات مانتا ہے۔ جتنا زیادہ جادوگر جن کی بات مانے گا، یہ اس کی بات۔ اور جن اور شیاطین میں وہ جو خبیث جن رہتے ہیں، اس میں مومن بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ جو خبیث جن ہیں نا، وہ شرطیں رکھتے ہیں کہ جادوگر نے کبھی قرآن نہیں پڑھنا لائف ٹائم میں، تو وہ اس کی بات مانے گا۔ حرام کام کرواتا ہے، یا پھر اس نے جو ہے قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنا، یہ ایسے کام کرواتا ہے، تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہو کے مدد کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی واقعات نقل کی گئی، جو کتاب کے جو مصنف ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے جادوگروں سے میں نے بات کی اور دیکھا ان کے حالات، یہ قرآن کے ورقوں کو جوتوں میں رکھ کر اسے پہن کر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے لیے رسوائی اور جہنم۔ تو آزمائش دی گئی۔ وہ ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو حرام ہے۔ ایون وہ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جو ہے ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ حیض کے خون سے جو ہے قرآن کی آیتیں لکھی۔ وہ ایسا انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے شیطان، اور وہ جادوگر اس کو کرتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس کا لیکن ریفلیکشن یہ ہوتا ہے وہ جادوگر کبھی سکون سے زندگی نہیں گزارتے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جن جادو کے کام کرنے والے ہمیشہ پریشان رہتے پوری لائف۔ دکھنے میں لگتا ہے گاڑیاں گھوڑے آ رہے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو سکون نہیں رہتا ہے، کوئی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ایون جو ان سے علاج کرنے کے لیے جاتے جو لوگ، حالانکہ صحیح نہیں ہے ان کے پاس جانا، جائز نہیں ہے، جانے والے بھی ان کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں زیادہ دیر رکے، کچھ ہو جائیں گا لوگ بولتے ہیں۔ ان کو اپنے دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتے۔ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ شیاطین کبھی کبھی ان کی اولاد نہیں ہونے دیتے، یا اولاد کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جادوگروں کے کہ وہ پریشان ہو گیا لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ تو یہ ایسے کام کر کے شیاطین کو خوش کرتے ہیں۔ چلیے، جادو قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالا، فال نکالتے نا، لکی چیز، لکی چٹی نکال کر، لکی یہ فال نکالتے ہیں، جس نے فال نکالا یا اس کے لیے فال نکالا گیا، جس نے غیب کو جاننے کا دعویٰ کیا یا غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا، اور جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، اور جو شخص نے نجومی کے پاس آیا، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے اس کی بات کو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، دائرہ اسلام سے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اور جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسلامی شریعت میں اگر وہ پکڑا جائے تو ثابت ہو گیا کہ اس نے جادو کیا، تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو توبہ کا بھی چانس نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ نو سیکنڈ چانس، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چلیے آگے ہم دیکھیں گے جادو قرآن و سنت کی روشنی میں جنوں اور شیاطین کے وجود پر دلائل، مطلب جن اور شیاطین ہوتے ہیں اس کا پروف۔ ٹھیک ہے، چلیے قرآنی دلائل۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا، ایک جنوں کی ایک جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ آ کر سننے لگے۔ سورہ انعام 130، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن یعنی قیامت کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن جو کہنے والا ہے۔
کہ جن اور انسان دونوں کے لیے اللہ کے رسول نبی بنا کر بھیجے گئے اور دیگر انبیاء بھی آئے۔ سورہ جن آیت نمبر 1، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کیا ہم نے ایک بہت عجیب بات نہیں سنی؟ قرآن میں سورہ جن میں اس کا ذکر ہے۔ جنہوں نے آ کر قرآن سنا اور کہا کہ یہ بات عجیب نہیں ہے، اور ایک جگہ واقعہ آتا ہے کہ جنہوں نے کہا یہ وہی کلام ہے جو ہم نے موسیٰ سے سنا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، 2000 سال 1500 سال اتنی عمر ہوتی ہے۔ صرف جو ابلیس ہے اس کو موت ابھی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی نا مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ وہ قیامت تک رہنے والا ابلیس، اس کے چیلے سارے جتنے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 91، بے شک شیطان شراب اور جوا کی راہ میں تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے اور اچھائی سے روکے۔ سورہ نور آیت نمبر 21، اے ایمان والو شیطان کے نقش و قدم پہ نہ چلو، شیاطین کے نقش و قدم پر نہ چلو، اس کے نقش و قدم پر وہ چلتا ہے تو وہ برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ ہمیشہ برائی اور گندی چیزوں کی طرف ہی اس کو لے کے جائے گا، اچھی بات نہیں بتائے گا۔ تو جن اور شیاطین ہوتے ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ حدیث اب کیا کہتی ہے سنیے، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دلائل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے، ہم دن بھر آپ کو تلاش کرتے رہے، ہمیں ڈر ہوا کیونکہ شروعاتی معاملہ تھا کہ کہیں آپ کو کسی نے جو ہے اغوا تو نہیں کر لیا، آپ کے ساتھ کسی نے غلط کچھ حملہ تو نہیں کر دیا کسی نے۔ صحابہ بڑے فکر مند ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جو ہے ڈھونڈنے لگے اور تلاش کرنے لگے۔ اس طرح جو ہے رات گزر گئی۔ جب پوری رات گزر گئی تو صبح کے وقت ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس جنوں کا ایک نمائندہ آیا تھا، ایک جن آیا تھا اور مجھے ساتھ میں لے گیا، کچھ مسائل تھے اس کے بتانے کے لیے، کیونکہ آپ انسانوں کے بھی نبی اور جنوں کے بھی نبی ہے، اللہ کے رسول دونوں کے نبی ہے نا، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ایک جن آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا اپنے ساتھ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لے کر اس جگہ لے جا کر بتایا، صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو لے جا کر بتایا اور نشانات بھی بتائے جنوں کے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ وہ میرے پاس شکایت لے کر آئے تھے، تو لہٰذا تم لوگ جو تمہارے کھانے کی بچی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہے، انسانوں کی جو کھانے کے بعد جو جانوروں کی ہڈیاں ہم پھینک دیتے نا، کہا کہ تم لوگ اس سے استنجا مت کیا کرو، طہارت مت کیا کرو، کیونکہ پانی نہ ملنے کی شکل میں اینٹ سے طہارت لی جا سکتی ہے نا، کوئی بھی چیز جو جذب کرتی ہے پانی کو، ٹھیک ہے، جو بھی پیشاب کو جذب کر لیتی ہے اس چیز سے آپ طہارت لے سکتے ہیں پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ تو اس زمانے میں لوگ ہڈیوں سے بھی کر لیتے تھے کیونکہ ہڈی بھی جذب کرتی ہے، یا پھر گوبر کے سوکھے ہوئے ٹکڑے سے۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ہڈیوں سے اور جانور کے جو گوبر ہوتے ہیں سوکھ جاتے ہیں اس سے استنجا مت کیا کرو، طہارت حاصل مت کیا کرو، اور یا اس پر استنجا مت کیا کرو، تاکہ یہ تمہارے بھائی یعنی جنوں کی غذا ہے۔ ہڈیاں جو ہے جنوں کی کیا ہے، اس کے اوپر پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، غذا ہے جنوں کی، اور جو گوبر ہے ہمارے جانوروں کا وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، جنوں کے جانوروں کی، ان کے جانور بھی ہوتے ہیں، مطلب سمجھا آپ کو؟ تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جن وہ شکایت لے کر آیا تھا، آپ نے اس کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے۔ چلیے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، یہ جو میں نے بیان کیا مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے تم لوگوں کو، تو جب تم اپنی بکریوں اور اپنے دیہات میں ہو تو اذان زور سے کہا کرو، کیونکہ تمام جن اور انس اس اذان کو سنتے ہیں
اور قیامت کے دن اذان دینے والے کے لیے وہ گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ کے لیے آواز لگائی تھی. تو اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے. چلیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکازہ کے بازار میں جانے کا تھا. ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی اور ان شیاطین پر ستارے ٹوٹنے لگے. چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے تو اسے آ کر بتاتے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں نے سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں شہاب الثاقب، ٹوٹتا تارا ہوتا ہے نا، ٹوٹتا تارا اپنے پاس بڑی عجیب بات ہے نا، اس کو دیکھ کر لوگ وش مانگتے. وہ جنوں کو پھٹ کے بیٹھتے ہیں. جن جو ہے یہاں سے جا کر آسمانی جو احکامات نازل ہوتے ہیں اس کو جا کر سنتے ہیں. تو جو جہنم کا داروغہ ہے ان کو وہ آگ کے شعلے پھینک کر مارتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، شہاب الثاقب، یعنی وہ ٹوٹتا تارا جس کو بولتے ہیں. تو یہ ان کو مارا جاتا ہے. تو آپ نے تو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. اس وقت لوگ وش کرتے، فلموں میں دیکھ لیا، مطلب اتنا علم سے دور ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. جو یہ جیسا کر رہا ویسی شروع، یہ کیسا کر رہا ویسے شروع. عقل ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جبکہ یہاں پر واضح ہے کہ وہ ان کو مارا جاتا، وہاں سے آنے والی آسمانی خبروں سے ان کو روکا گیا. اور یہ ہر اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات نازل کیے اور جن اور شیاطین کو کیا کر دیا، لاک کر دیا، تاکہ وہ یہ خبریں نیچے تک نہ لے جا سکے. جیسے فتح مکہ کے وقت بھی ہوا تھا نا، کوئی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے مکہ پہنچنے تک کسی کو خبر نہیں لگی، کوئی خبر نہیں پا سکا، وہ فوراً وہاں پر پہنچ گئے. تو یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے. حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جس طرح ہمارے باڈی میں خون گھومتا ہے نا، تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی، وہ اندر جا کر ہمارے خون کے ساتھ گھوم سکتا ہے. اس لیے تو وہ بیماریاں بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان کسی نوکیلی چیز سے آ کر اسے تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ حضرت مریم کے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی. سورہ ال عمران میں ہے نا، یاد ہے کیا آپ کو، کہ ان کی والدہ جو ہے حضرت عمران کی بیوی، یعنی حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، جس کے نام پر سورہ ال عمران ہے. قرآن نے کہا جب عمران کی بیوی نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، میں اپنے آپ کو اور جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اس وقت وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، میں شیطان کی تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. مطلب شیطان سے بچنے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کیا تھا. شیطان ان کو، یعنی حضرت مریم جب پیدا ہوئی، پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے رب، میں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچانا چاہتی ہوں. دعا کی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ہماری اولاد کو. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، یہ دو کی پیدائش کے وقت شیطان ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سوتے رہتا ہے. ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سوتے رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر کر چلا جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. جو لوگ صبح اٹھتے فجر نہیں پڑھتے نا اور سوتے رہتے، سورج نکل جاتا، شیطان آتا اس کے کان میں پیشاب کرتا اور چل جاتا. کیسے کرتا؟ غائب کی چیزوں میں سے. تو اب ایسے کتنے لوگ ہیں، سوچو اپنے اپنے بارے میں. ہاں صحیح حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے جب کوئی جمائی لے، یونی کرتے نا، تو اپنے منہ پر جو ہے ہاتھ رکھے، منہ بند یا منہ بند کر لے ایسے، کیونکہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان اس کے منہ سے اندر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھیں گے اور بھی چیزیں. یاد رکھیے شیطان جسم میں کس کے داخل ہوتا ہے؟ جو ناپاکی سے رہتے ہیں، طہارت سے نہیں رہتے. کئی لوگ بولا نماز کو چلو، اپنے نوجوان بچے طہارت نہیں ہے،
ارے ڈرنا چاہیے تم نے. جو طارت سے نہ رہتا ہو شیطان کا دوست رہتا ہے, شیطان کا فیوریٹ رہتا ہو, وہ اس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. ہاں, جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے, ناپاکی کی حالت میں, حالت جنابت جس کو بولتے ہیں, منی کا اخراج ہو گیا, ٹھیک ہے, یا ایک لڑکی ہے وہ حیض سے ہے, اس وقت بھی ہائی چانسز ہے شیطان اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس نے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. مطلب اللہ کا ذکر, وہ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے, بے شک قرآن لے کر ہاتھ میں نہیں پڑھ سکتی وہ حیض کی حالت میں, تو وہ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے, سورہ فلق پڑھ سکتی ہے, سورہ ناس پڑھ سکتی ہے, اور دعائیں پڑھ سکتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتی ہے, دیگر جتنی حفاظت کی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کئی واقعات ہوئے. ابھی حال ہی میں ہمارے قریبی تھے, پہچان کے وہ آ کر بولے لڑکی کو جن لپٹ گیا. تو واقعہ کیا ہوا پھر بتایا, جن میں کون تھا, کب وہ داخل ہوا. وہ لڑکی کو جو ہے جب مینسس آیا تو اس نے کیا کیا, طہارت کا خیال نہیں رکھا, اور وہ اسکول کے اندر ہوا ہے معاملہ. وہ اسکول میں طہارت خانے میں گئی اور اس کے اندر جن داخل ہو گیا. اب وہ بچی کو خطرناک فیڈس آتے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ناپاکی کی حالت میں آ بھی گئے تو اتنے حصے کو آپ پانی سے دھو لیں, اور دھونے کے بعد صفائی کا خیال رکھیں. چاہے لڑکوں کا معاملہ ہو کہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے, آپ کی اب یہ عمر میں آپ کو معلوم ہے جس میں تبدیلی آتی ہے, ہارمونل چینجز آتے ہیں ہمارے اندر جو, تو ایسی حالتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے, جلد سے جلد طہارت حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ایک ایک دن گزار دیتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے. شیطان ہائیلی چانسز ہے اس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ناپاک لوگوں کو پسند کرتا ہے, اور پاکی اور طہارت والے لوگوں سے وہ دور جاتا ہے. اور کسی وجہ سے مجبوری میں ہو جائے, پانی نہ ملے غسل کرنے کے لیے, تیمم کر لیجئے. ٹھیک ہے, اور جو حیض کی حالت سے گزر رہے ہیں وہ صفائی کا خیال رکھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کو یاد کریں, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں, اور شیطان اس وقت داخل ہونے کی کوشش کرے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. شیطان جل جاتا ہے حالانکہ وہ آگ سے بنا ہے. تو اس لیے طہارت کے لیے آپ جب جائیں گے تو دعا پڑھنا چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبیث جن اور جنیوں سے, ان میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں نا, تو یہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے. جب بھی آپ طہارت کے لیے جائیں, ٹوائلٹ کے لیے جائیں, نہانے کے لیے جائیں, یا کپڑے چینج کرتے وقت بھی پڑھنا چاہیے. کیوں؟ آپ جب اس حالت میں رہتے ہیں, جب آپ کپڑے نکالتے ہیں تو جن اور شیاطین آ کر آپ کو دیکھتے ہیں. جیسے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, وہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. تو کثرت سے آپ کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے, اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سفر میں ہو, کہیں بھی ہو, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد, یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جب مسئلہ آ جاتا ہے تب بھاگتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف, جبکہ ہم جانتے ہیں پہلے سے پریکاشن کریں گے تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں. چلیے, جادو کے وجود پر دلائل کہ جادو ہوتا ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں, جادو کو مانتے نہیں, جبکہ آج کل سائنس بھی اس بات کو مان لی کہ کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتا. انٹرنیٹ پہ بہت سارے ویڈیوز اویلیبل پیرانارمل ایکٹیویٹیز, کہ سائنٹسٹ بھی بولتے ہیں کچھ تو بھی ہوا لیکن کیسے ہوا ہم سمجھ نہیں سکتے. جنوں کو بھی آج کل وہ مان رہے لیکن ایلین بول کے مانتے ہیں, کچھ انویزیبل چیزوں کو وہ مانتے ہیں. جیسے کچھ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے ایسے کھنڈروں میں جا کر ریسرچ کیا کہ لوگوں کا بولنا تھا کہ یہاں جن ہوتے ہیں. اب سائنس تو نہیں مانتا, تو انہوں نے کیا کیا, بہت بڑے بڑے میگنیٹک جو کیا کہیں گے اس کو سینسرز تھے, وہاں پر انہوں نے لگایا, اس کو کمپیوٹر سے جوڑا. وہ میگنیٹک سینسرز کا کام کیا ہے, کوئی بھی ہاٹ باڈی وہاں سے اگر گزرتی ہے تو وہ اس کو کیچ کرتا ہے, چاہے وہ دکھو یا نہ دکھو. تو انہوں نے کئی ایکسپیریمنٹ کیے, انسان وہاں سے جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اتنی ہیٹ اس میں تھی جو باڈی یہاں سے گئی. پھر کیڑے مکوڑے, جانور, لیکن کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے ریکارڈ کیا کیمرے لگا کر کہ کوئی چیز وہاں سے نہیں گزری, لیکن جو انسٹرومنٹ نے انڈیکیٹ کیا کہ یہاں سے کچھ گیا ہے. سائنس خود ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن کیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ قرآن سنت نہیں پڑھتے نا. تو جن جادو ہوتے ہیں, اس کی حقیقت ہے, لیکن اس کو بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا. یہاں پر بھی ہو سکتے آ رہے جا رہے ہوں گے جن ابھی بھی, لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین چیز دی ہے, کتاب اللہ, جو اس کو پڑھتا رہے گا اس سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے, چلیے قرآنی دلائل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اور اس کے آگے آپ بھی اس کو پڑھیے، جا کر دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں سے کہ جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے لے کر آئے تھے۔ میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا، فلسطین کا لیکچر لیا تو وہ تابوت سکینہ، یعنی جس کو وہ لوگ بولتے ہیں ہیکل سلیمانی، یہ یہودی کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو، کہ اس میں کتابیں تھی نعوذ باللہ، اور اس کے ذریعے سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے سے جادو کیا کرتے تھے، اور اس لیے ان کی حکومت جنوں کے اوپر تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ اس زمانے کے شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور لوگوں نے ان سے سیکھ کر لوگوں جو ہے فساد مچایا۔ تو قرآن نے کلیئر کیا، یہ نام لیتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا۔ پھر فرمایا یہ کس کے پیچھے چلے، جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت بابل شہر میں آئے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ تم یہ جادو کو سیکھنا نہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہارے لیے ٹیسٹ ہے۔ اور یہ جب انسان کو کہتے اس کے بعد وہ سکھاتے، پھر لوگوں نے اس کا استعمال کیا کیا، وہ کہتے تھے کہ اس کا کفر نہ کرنا، پھر بھی لوگوں نے ان دونوں سے وہ کچھ سیکھ لیا جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان یہ جدائی پیدا کرتے، یعنی جادو کرتے، اور اس جادو کے ذریعے سے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ یہ بات کو سمجھتے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، جو انہوں نے سیکھا اور جو انہوں نے کیا، وہ جانتے تھے کہ اس سے ان کا آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کو پتا ہے جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، اس میں حصہ لینے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، معلوم آپ کو؟ کہا کہ پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا، حالانکہ جانتے تھے، ان کے سامنے کھلی نشانیاں تھی، فرشتے نے کہا ان کو، اور انہوں نے تھوڑی سی چیز کے لیے کہ دنیاوی فائدہ، کہ فلاں چیز مجھے مل جائے اس لیے جادو کر دو، فلاں دشمنی نکالنا اس لیے فلاں پہ جادو کر دو، تھوڑی سی چیز کے لیے انہوں نے آخرت کو اپنے کیا کیا، بیچ ڈالا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 77، قال موسیٰ اتقولوا للحق لما جاءکم السحر هذا ولا يفلح الساحر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب حق تمہارے پاس آ گیا تو کیا تم اسے جادو کہتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا، اور آپ نے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں بنائیں تو لوگ کیا بولنے لگے، یہ جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اسے جادو کہتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، سکسیس نہیں پاتا ہے، وہ تھوڑے دن کے لیے اس کو کچھ خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب نیچا کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر ایمان لے آئے نا، فوراً سمجھ گئے معجزہ کیا تھا، جادو کسے کہتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 81-82، جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا تو ساری کی سارے کیا بن گئی، سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو ابھی پیش کیا ہے یہ تو جادو ہے، یقینا اللہ اس سے بھی بے اثر بنا دے گا، بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھلاتا ہے،
چاہے وہ مجرمین ایسا نہ چاہتے ہو تو بھی. مطلب آپ کو جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کی کتاب پر جمے رہیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کچھ لوگ رہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈر جاتے ہیں. ہاں پاکی سے رہنا، طہارت سے رہنا، یہ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے نا. اس کو بند کر دو. تو آپ دیکھیں گے ہم کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، جن اور شیاطین سے اتنا ڈرتے کہ اللہ کے کلام کو ہم بھول جاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. کچھ بچے آئے بولے سر ہم تہجد پڑھا کرتے تھے، بولے ہمارے ایک رشتہ دار نے بولے اکیلے لڑکی نے رات میں نماز نہیں پڑھنا، بولے شیطان آ جاتا بولے. تو بولے جب سے ہم کو نماز پڑھی نہیں جا رہی بولے تو ہم نے بند کر دیے. بولے آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے، کیسے شیطان آپ کو ستا سکتا ہے؟ جبکہ قرآن پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. ہاں لڑکیاں تو چھوڑیے، لڑکے بھی ڈرتے ہیں. بولے ایک بچہ بولے سر ہم رکعت باندھتے بولے پیچھے سے کھرکھر آواز کچھ آئی تو بولے نماز میں دل نہیں لگتا. بولے ہوتا نا ایسا کبھی کبھار. اپن نماز کے لیے کھڑے رہے، مطلب ہم جب تھے نوجوانی میں، ینگ ایج میں، تب ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا نا. رکعت باندھے، رات میں دل بولا، کبھی جوش آ گیا تہجد پڑھنے کا، پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے سے کھڑ کھڑ بلی آ کر جاتی، اپن جلدی جلدی ختم کرتے. پھر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر رکعت میں تعوذ پڑھتے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں احتیاط سے رہنا، پاکی سے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، تو انشاءاللہ اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. میں نے بتایا نا آپ کو فرشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور ایک فرشتے کا ذکر کیا میں نے آپ کو جو سور پھونکنے والے ہیں، کتنی ان کی جسامت بڑی ہے. کہ ایک تیز رفتار پرندہ فیلکون ہے نا، سب سے تیز اڑنے والا دنیا میں، 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، وہ اس کے شولڈر سے نکلے گا وہ پرندہ تو اس کے کانوں کی لو تک پہنچنے کے لیے اس کو 300 سال لگیں گے. فرشتے اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو ایک سے ایک فرشتے ہیں. آپ نے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ جن اور شیاطین سے. ہاں احتیاط کرتے رہنا چاہیے. تو ہاروت اور ماروت کا قصہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا شارٹ میں. انشاءاللہ کبھی تفصیلاً ہم اس کو کبھی لیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. اسی طرح ہم نے سورہ فلق کی تفسیر میں دیکھا کہ لبید بن عاصم ایک شخص تھا. لبید بن عاصم جو قبیلے بنو زریق کا تھا، جس نے ایک لڑکی کے ذریعے، چھوٹی بچی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منگائے تھے اور اس پر جادو کیا تھا، جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو پورا قصہ سنایا کہ میں گیا، مجھے فرشتوں کے ذریعے بتایا. میں نے سورہ فلق میں بتایا نا آپ کو ڈیٹیل. ہاں آپ دیکھ لیجئے نہیں تو اس کو، سورہ فلق کی تفسیر. تو اس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیسے جادو کیا گیا تھا آپ پر. پھر سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی، آپ نے اس کو پڑھا اور جادو کا اثر ختم ہو گیا. اور یہ جادو اتنا خطرناک تھا کہ علماء نے لکھا کہ بہت سارے مفسرین بھی بتاتے ہیں کہ یہ جادو اتنا خطرناک تھا کہ کسی عام انسان پہ کیا جاتا تو وہ مر جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف اس کا اثر اتنا ہوا کہ آپ بھول جاتے تھے، کہ آپ کو یاد نہیں رہتا تھا. دوسرا، آپ کسی اپنی بیوی یعنی زوجہ جس کے پاس آپ کا نمبر ہے ملنے کا، ملاقات کا، آپ جب ان کے پاس جاتے اور ملتے تو ان سے آپ تعلق قائم کرنا چاہتے، لیکن اس سے پہلے آپ ان سے دور چلے جاتے. تو یہ بھی ایک جادو کا اثر ہے. میاں بیوی قریب نہیں آنا، ایسا بھی ایک جادو کیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو جادو کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. تو یہ سب جادو کے اثر ہوتے ہیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، کیا نبی پر جادو ہوتا ہے؟ تو اس پر جو ہے المارزی وغیرہ جو ہے کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیے تھے. لیکن جتنے بھی آپ، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیثیں آپ نکالیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سے ایک کیا تھا؟ جادو. مطلب جادو ہوتا ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نبیوں پر دوسری مصیبتیں آتی ہے تو جادو بھی ایک آزمائش ہے. جیسے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، نبیوں کو، ہے نا، برا بھلا کہا، آپ نے جنگیں لڑی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، تو کہا کہ جادو کیوں نہیں ہو سکتا ہے پھر نبی پر؟ اور یہ اس لیے، اگر اللہ چاہتا تو نبی پر جادو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ تاکہ امت کو ایک سیکھ ملے نا، کہ اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم بھی ایسے ہی جادو کا علاج کرنا چاہیے.
تو اس کی طویل جو ہے بحث اور گفتگو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر محدثین اور جو ہے مفسرین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی طرح امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جو ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے محققین ہیں اور مفسرین ہیں، ان سب نے یہی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے حکمت تھی کہ نبی کے ساتھ ایسا ہوا، تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو آپ نے علاج کیسے کرنا ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن حدیث سے جن کے دلائل بھی دیکھ لیے اور جادو کے بھی دلائل دیکھ لیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جادو کے اقسام، ٹائپس آف میجک۔ یہ جو جادو ہوتا ہے نا، اس کے ٹائپس کون کون سے، اس کو اب غور سے سنیے آپ لوگ۔ اس سے پہلے سن لیجئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لکھی ہے تفسیر ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا سے ان علماء نے دلیل لی ہے کہ جو جادوگر کو کافر کہتے ہیں، اور وہ ہیں امام احمد ابن حنبل، اور اسی طرح جو ہے امام شافعی، امام مالک اور دیگر ائمہ کا کہنا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ جادوگر کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن واجب القتل ہے، مطلب جنت میں جائے گا نہیں جائے گا اب الگ دلیل یہاں پر، لیکن حدیث واضح ہے کہ جادوگر جنت میں داخل نہیں ہوگا، مطلب فلاح کامیابی نہیں پائے گا، سورہ بقرہ میں ہے نا دوسرا لیکن یہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے واجب القتل ہے، جادوگر پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ عباسی خلافت میں ایک بادشاہ تھا، جب بادشاہت بگڑ چکی تھی پوری طریقے سے، مسلمان بادشاہ ہے، اس نے اپنے محل میں ایک جادوگر رکھا تھا جو جادو کے کرتب دکھاتا تھا۔ کیا کرتب؟ ایک آدمی کو لٹاتا تھا، اس کی گردن تلوار سے کٹ کر دیتا تھا، پھر بعد میں اس کو جوڑ دیتا تھا، انسان کھڑا ہو جاتا تھا، لوگ تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے، تو بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی۔ جبکہ ایسی جاہلانہ رسمیں پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، کبھی میں آپ کو بتاؤں گا واقعہ، ٹھیک ہے؟ ایک صحابی رسول ہے، آخری زمانے کے آخری صحابہ میں سے تھے، میں نام بھول گیا ان کو معلوم پڑا کہ ایک بادشاہ ایسا کر رہا ہے، انہوں نے تلوار اپنے شرٹ میں پیچھے رکھی اور چلے گئے وہاں پر اور کہا کہ بتاؤ یہ کیسے کرتا ہے؟ جادوگر نے گردن کو کاٹ کیا۔ یہ آنکھوں پہ دھوکا ہوتا ہے، اصل میں ہوتا نہیں ہے، اصل میں انسان کو جڑایا پھر سے کھڑا کر دیا۔ وہ صحابی نے تلوار نکالی اور جادوگر کی گردن اڑا دی۔ بولا، اب وہ صحابی بولے اب اپنی جڑا، کہاں سے جڑیں گا، وہ مر گیا وہ۔ کہا کہ اگر یہ سچا جادوگر ہے تو خود کی دوسروں کی جڑا رہا ہے، اپنی گردن کیوں نہیں جڑاتا؟ بادشاہ بگڑا ہوا تھا، حق معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، لیکن اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ وہ بادشاہ کی پوری واہواہی ختم ہو گئی نا، سب ایک دم شانت کر دیا انہوں نے ایک ہی وار میں سب کو۔ انہوں نے حدیث بیان کی اللہ کے رسول سے، میں نے سنا جادوگر کو جہاں پاؤ قتل کر دو، قتل کر دیا، واجب القتل بولے جادوگر۔ تو وہ ان کی آخری وقت تک، انتقال تک جیل میں ہی رہے ہوئے۔ تو ایسے بگڑے ہوئے لوگ بھی آئے۔ تو یہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہوتے ہیں جادوگر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا تھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمان جاری کیے تھے جو جادوگر ملے گا اس کی گردن الگ کر دو، کیونکہ اس سے سماج میں بہت نقصان ہوتے ہیں نا، فیملیز کو لڑوا دیتے ہیں، 2 خاندان کو الگ کر دیتے ہیں، پھر ان کے بچے پھر یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں باپ ہونے کے بعد بھی، اور کئی واقعات، کئی نقصان ہوتے ہیں جادوگروں کے۔ کسی کو تو ایسی بیماریاں وہ جادو کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں جس سے موت تک ہو جاتی ہے۔ ذہنی طور پر کچھ لوگوں کو وہ پاگل بنا دیتے ہیں جس سے لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے جادو کے بہت خطرناک جو ہے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ اب جادو کے اقسام ذرا غور سے سنیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کے اقسام 8 ہے۔ وہ بولتے ہیں 8 قسم کے جادو دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ پرانے جو مفسرین، محدثین اور علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کا بڑا ریسرچ رہتا تھا، بہت گہرا علم تھا۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، پوائنٹ وائز دے دیا ہم کو سمجھنے کے لیے، لیکن افسوس ہے کہ اتنی چھوٹی سی کتابیں پڑھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
کتابیں تو دور کی بات ہے، جو ویڈیو ریکارڈڈ رہتا ہے وہ دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے. 3 گھنٹے کی مووی ہم دیکھ لیں گے لیکن 1 گھنٹے کا درس نہیں سنیں گے ہم. کتنا بیکار حال ہے. ہر چیز ریڈی میڈ ہے. دین، یہ ائمہ اور یہ محدثین ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے تھے. انہوں نے جو محنتیں کی آج ہمارے لیے اتنا آسان ہوا ہے. دین، اپنی زندگیاں لگا دی انہوں نے. چلیے، پہلی قسم، ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی 7 ستارے کائنات کے بنانے کے اندر شامل ہے، خیر و شر کے مالک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے جن کی طرف سے نبی بنا کر آئے تھے. عجیب عقیدہ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے اور بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان ستاروں میں بھی طاقت ہے. آپ بولیں گے کتنی بری بات ہے، لیکن اپنے گھروں میں ہم جا کر دیکھیے یہ حال ہمارا بھی ہے. آپ بولیں گے توبہ توبہ، ہم تھوڑی مانتے. آپ دیکھیے جب شادی کی تاریخ طے ہونے آتی ہے تو گھر والے کیلنڈر منگاتے اور دیکھو قمر در عقرب کب ہے، قمر کب ہے، عقرب کب ہے. جا کے پوچھو گھر والوں سے کیا رہتا قمر اور عقرب. اردو کے کیلنڈر میں جا کر دیکھو آپ، وہاں پر لکھا ہوا بھی رہتا عقرب. یہ فلاں تارا فلاں دن میں فلاں جگہ سے نکلتا ہے، شادی کے لیے منوس ہے، یہ ڈیٹ نہیں لینا شادی کو. مسلمانوں میں یہ مسلمانوں میں دور، آپ باقی چھوڑ دو، اپنے گھروں کے اندر جا کر دیکھو. آپ لوگ پوچھو جا کر، آپ کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہم ریلز میں اور موبائل میں اور اس میں لگے ہوئے، کیا چلتا ہے گھر میں، برائیاں اور اچھائیاں اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ کدھر جا رہے. کنٹرول کرنا ہی نہیں، کیونکہ ہم خود نہیں سیکھ رہے تو دوسروں کو کیسے سکھائیں گے. یہ ایک برائی ہمارے اندر بھی ہے آج. دوسرا، بے شک ہم جادو وغیرہ نہیں کرتے لیکن ہمارا عقیدہ اس پر ہے. شرک ہے ستاروں پہ عقیدہ رکھنا. اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا رات میں بارش ہوئی تھی، تو صبح میں آپ نے کہا کل رات بارش ہوئی. جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی، انہوں نے ایمان پر صبح نکالی. اور جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں تارے کے فلاں جگہ جانے سے رات میں بارش ہوئی، تو اس نے شرک کیا. ہم تاروں کو آج بھی مانتے ہیں. قمر در عقرب ہے کہ نہیں، دیکھو چاند کون سا ہے، پنم ہے کیا، اماس ہے، دیکھو کیا ہے، تو ہم شادی کی ڈیٹ طے کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. چلیے آگے بڑھتے. دوسرے جادو کے جو اقسام میں سے ہے، اب یہ 7 ستاروں کی مدد سے کیا کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں برائی اور اچھائی کی طاقت ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ عقیدہ کس نے ڈالا ان کے اندر؟ شیاطین نے ڈالا. تاروں میں کچھ بھی نہیں ہے، تارے تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بے گناہ ہے ستارے. یہ شیطان نے آ کر ڈالا کہ یہ تارہ کہ تم عقیدہ رکھو گے تو ایسا ہے، یہ تارے پہ عقیدہ رکھیں گے تو ایسا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اصحاب اوہام، وہم پرست لوگ جادوگری کے عمل کرتے ہیں. جیسے اپنے پاس بھی چلتا نا، آج میں نے فلاں کلر دیکھ لیا، آج میرا دن بہت برا جانے والا ہے. پرانے زمانے میں کچھ ایسے بھی ڈرایا جاتا تھا، کسی کے ناک میں سے خون نکل رہا ہے اور تم لال رنگ مت دیکھو اور خون نکلیں گا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت چلتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز کا اثر ہوتا ہے، دماغ میں ڈالا جاتا ہے نا، تو ویسے قسم کے جادو بھی کیے جاتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے جادو کی. جادو کی تیسری قسم، سب سے گھٹیا قسم، یعنی ارواح شیطانی قسم کے جنوں سے مدد حاصل کرنا. اور اس کے لیے جادوگر وہ سب کرتا ہے جو شیطان اس سے کہتا ہے. جیسا بتایا نا میں نے آپ کو، حیض کے خون سے قرآن لکھنا، قرآن کے پنوں کو پیر میں رکھنا، سگے رشتوں سے زنا کرواتے ہیں یہ لوگ. یہ کسی سے پرومس لیتے ہیں پوری لائف شادی نہیں کرے گا. یہ پورے بابا لوگوں کی زندگی ایسے رہتی، پورے جو اس میں رہتے ہیں نا جادوگر لوگ. تو یہ ان سے یہ کامہ کرواتا ہے، شیطان ان سے خوش ہوتا ہے، پھر ان کی مدد کرتا ہے. یہ تیسرا قسم کا جادو ہے، سب سے گندا اور گھٹیا جادو ہے. شعبدے بازی. ٹھیک ہے. شعبدے بازی یعنی وہ چیز دکھانا جو آنکھیں نہیں دیکھ رہی، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اصل میں لیکن وہ ہے نہیں. آنکھوں پر جادو کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سب سانپ بن گئے. وہ سب کو سانپ دکھ رہے ہیں لیکن جادوگروں کو رسیاں دکھ رہی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا جادو ہم نے کیا نا. لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اچھا موسیٰ علیہ السلام بھی وہ رسیوں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، کیونکہ ان کو بھی سانپ دکھ رہا تھا. یعنی نبی کی آنکھوں پہ جادو ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کدھر؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ دکھ رہے تھے، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا لکڑی زمین پہ ڈالی، وہ اژدھا بن گیا اور پورے سانپوں کو نگل گیا. تو سب سے پہلے مسلمان کو کون ہوئے معلوم؟ جادوگر. کیوں؟ کیونکہ جادوگر بولے کہ ہم تو جادو ہے، ہم تو ایکسپرٹ ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو نہیں ہو سکتا. ان کو معلوم تھے نا ٹیکنکس. کہ یہ اژدھا دکھ رہا ہے مطلب یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے.
اگر یہ جادو ہوتا تو وہ بولتے تھے ہم اس کو پہچان سکتے تھے، ہم اس کو ٹریک کر لیتے تھے فوراً، لیکن وہ کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ایمان لائے وہ، اور کتنا پکا ایمان لائے معلوم کیا آپ کو؟ اس لیے جو اہل علم رہتے نا، جو سیم فیلڈ سے ریلیشن جن کا رہتا، گہرائی میں ان کو علم رہتا، وہ جلدی ایمان لے کر آتے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں شاعر لوگ زیادہ ایمان لائے، کیوں؟ کیونکہ قرآن شاعری کے انداز میں تھا نا، تو شاعروں کو معلوم تھا کہ یہ شاعری کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی زبردست ترتیب قرآن کی آیتوں کی۔ جو بڑے بڑے شاعر تھے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، آپ کو پتا ہے، کیونکہ ان کو فیلڈ کے ماہر تھے نا۔ تو ویسے جادوگر اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ازدا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے ایمان لائے، کتنا مضبوط ایمان لائے۔ فرعون بولا اچھا میرے بغیر اجازت تم نے ایمان لائے، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ کر زمین شہر میں لٹکا دوں گا اور مرنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جادوگر اتنا پکا ایمان لائے، کیا بولنے لگے، تو جو چاہے وہ کر لے، ہم تو رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس نے ان کو مارا، پھر شہید کیا، لیکن وہ ایمان پہ سے نہیں ہٹے۔ حالانکہ جادوگر تھے، شاہی جادوگر تھے، کیا چیز نہیں ہوں گی ان کو، ہر چیز فیسلٹیز ہوں گی نا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، لیکن وہ ایمان سمجھ گئے، اللہ کو پہچان گئے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو شعبدے باز رہتے ہیں، آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا فلاں بابا ہے، بولے وہ پتھری کا علاج کرتے بغیر آپریشن کے، ہے نا، کرناٹک میں تھے، ایسے دونوں انگوٹھے سے انسان کا پیٹ پھاڑ دیتے ہو، خون بھی دکھتا ہے، لیکن وہ اصل میں پیٹ نہیں پھٹتا ہے، یہ آنکھوں پر سب کے جادو ہوتا ہے۔ ہاتھ ڈالتے، کنکری نکالتے، بتاتے دیکھو نکال دیا۔ پیشنٹ کی جا کے رپورٹ نکالتے، سونوگرافی میں رپورٹ نہیں، شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پتھر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے، تھوڑے دن کے لیے رہتا ہے۔ لوگ بولنے لگے ارے فلاں بابا، اسلم بابا، کیا بابا زبردست کام کر رہے، بولے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یو کے اسٹریٹس پہ آپ جائیں گے، ایک سے ایک جادوگر ہے، کرسچنس، کسی کو موتیاں بین جائے آنکھوں میں تو وہ اپنی انگلیاں ڈال کے ڈائریکٹ اس کا آنکھ ہی باہر نکال لیتا، موتیا بین صاف کرتا، لگا دیتا، کلیئر دکھنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو۔ اس کی شرط ہے جس کا علاج کروں گا عیسائی بن جانا، اس کو کرتا ہے علاج، لیکن یہ بھی کیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ، شعبدے بازی ہے، جو ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اصل میں۔ تو یہ شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ شیاطین کو اتنی طاقت دی ہے، لیکن وہ کامیاب علاج نہیں ہوتا ہے، بعد میں جیسا کا ویسا ہو جاتا پیشنٹ۔ تو یہ جن اور شیاطین کرتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں قسم ہے عجیب اور غریب چیزوں کو بعض آلات کی فٹنگ سے سامنے لانا۔ کہا کہ جادو کی قسم ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل کیا دی علماء نے، گھڑی ہے، گھڑی میں آپ نے الارم سیٹ کیا ہے، یہ الیکٹرانک گھڑی آپ نے الارم سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو رکھ دیا، آپ کو معلوم ہے 10 منٹ بعد بجنے والا ہے، اور آپ نے ایک ایسے آدمی کو لے کر آئے جنگل سے، آدی واسی کو، اور اس کو بولے دیکھ اب میں اس میں سے آواز نکالوں گا، چھو ٹیٹ 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 بجنا شروع ہوئی، تو وہ آدی واسی بولیں گے ارے باپ رے بابا تو یہ بھی جادو کی قسم لگ رہی نا، جو نہیں تھا اس نے کر کے بتایا۔ لیکن جس کو اس کا علم ہے، اس کو پتا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے یہ، اس کا بیک گراؤنڈ اس کو معلوم ہے، تو اس کو جادو نہیں کہیں گے نا۔ لیکن کوئی آدمی، اس میں علماء نے کہا کہ لیکن کوئی آدمی، جیسے میں اگر ایسا کر رہا، آپ کو یہاں لگا رہا اور ان کو بول رہا میں عبد الرحمن کو دیکھو اب جادو 2 منٹ میں بجیں گے، تو عبد الرحمن بولے کچھ بھی ہو گیا کیا، گھڑی ہے آواز کرنی چاہیے، ان کو علم ہے نا اس کا۔ لیکن میں نے اگزامپل کسی آدیواسی کو لے کر آ گیا اور اس کو بتایا، تو اب میں گنہگار ہو جاؤں گا نا، میں اس کو گھما رہا ہوں نا، حقیقت سے اس کو کیا کر رہا، میں دور کر رہا نا۔ تو یہ چیز جو جادو ہو سکتی کسی اور کنڈیشن میں، سمجھا؟ عبد الرحمن کو میں بول رہا تھا، جادو نہیں بولیں گے نا اس کو، اور برابر ہی نہیں، انہوں بھی دل میں ہنسیں گے، سر کون سے زمانے میں رہ رہے، ہم کو معلوم نہیں کہ کیا ہمارے کان میں سمجھ میں آئے گیا؟ ہاں سمجھا آپ کو؟ تو کچھ علماء نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ کسی آلات کی وجہ سے، کسی چیز کے استعمال سے ہوتا ہے۔ چلیے جیسے میجک میں ٹرکس استعمال کرنا، اس کو لیکن علماء نے کہا کہ اس سے بچا جائے، یہ جادو ہی ہوتا ہے، اس سے انسان کو وہی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دوائیوں کے خاص مدد سے عجیب اور غریب حرکتیں کرنا، کچھ بابا لوگ کرتے ہیں، سوڈیم لے کے جاتے ہیں، سوڈیم، اور بولتے ہیں دیکھو اب اس پانی میں سے ایک آگ نکلیں گی جو بتائیں گی کہ اس کے آگ میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ سوڈیم ڈالتے، بمپنگ کرتا، سوڈیم ڈالتے، فائر پھینکتا نا سوڈیم پانی کے ساتھ، ہائیلی ری ایکٹیو، دھواں نکلنا شروع ہوتا، پورے گاؤں والے پریشان ہو رہے، واہ بابا نے پانی میں کیا ڈالے، آگ نکلی، پانی میں سے آگ نکل رہی، سوڈیم ہے۔ تو یہ بھی ایک جادو کی ایک، مطلب ایسی دوائیاں اور ادویات کا استعمال کرنا جو کہ جادو تو نہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت سے موڑا جا رہا ہے نا،
اس لیے امام ابن کثیر اور دیگر فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو حقیقت سے دور لے کے جاتی ہے، چھپاتی ہے چیزوں کو، وہ جادو ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، اسی طرح دل کی کمزوری اور یا وقتی طور پر کوئی جادو یا دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اس کے تعلق سے معلوم ہے اور وہ جنات کی اطاعت سے مکمل ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی جادو ہے۔ مطلب جنات کی اطاعت مطلب ان کی پیروکاری، ان کو فالو کرنا۔ اسی طرح چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان نفرت پہنچانا، یہ بھی جادو ہے۔ بولیں یہ بھی جادو ہے؟ ہاں، کیونکہ آپ نے چغل خوری میں کیا کیا، ایک انسان کو وہ جا کر بات کہی جو کہ اصل نہیں تھی، تو اصلیت سے ہٹا کر کسی چیز کو پیش کرنا بھی جادو ہے نا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی جادو ہے کہ آپ اپنے باتوں کے جادو سے دو لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، یہ بھی جادو ہے اور یہ گناہ بھی ہے نا۔ چغل خوری ویسے بھی گناہ ہے نا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، جادوگر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان میں جو چیزیں دی ہے، اس کو جو ٹیلنٹ دیا ہے، اس کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے نا، تو دونوں لحاظ سے وہ آ کر پھنس جاتا ہے گناہ میں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب الگ الگ بہت سارے ائمہ نے اور مفسرین نے اپنے ریسرچ کیا اور جادو کو الگ الگ قسموں میں بانٹا ہے، ہم وہ سارے یہاں پر بیان نہیں کرتے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتے ہیں، وہ جنات کو اپنے قابو میں کیسے کرتے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی شخص اعتراض کرے اور کہے کہ ہر آیت کے لیے خاص دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں مرض کا علاج فلاں آیت کے ساتھ کیا، تو یہ اس شخص سے ہم ہرگز گزارش کریں گے، جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی عام قاعدہ نہیں بنایا۔ کچھ ہم بولتے ہیں نا قرآن اور حدیث میں علاج ہے جادو کا، تو لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے کون سی وقت پر کون سی جادو کے لیے کون سی آیت استعمال کی، تو ایسا فکس نہیں ہے۔ علماء نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ کون سی آیتوں میں اثر ہو سکتا ہے جن اور جادو اور شیاطین کے تعلق سے، اور جادو کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں کیا گیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے کون کون سی صورتیں بتائی حفاظت کے لیے، یہ تمام چیزوں کو علماء نے جمع کیا، جس کو کیا کہتے ہیں، رقیہ۔ رقیہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے بہت سارے رقیہ۔ تو یہ رقیہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خاص آیتوں میں خاص اثر ہے، ویسے پورے قرآن میں اثر ہے لیکن یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ دوسرا، یہ بات آپ یاد رکھیے، جو طریقوں سے لوگ جادوگر شیاطین کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اپنے انڈر میں کرتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، ایک شیطان، ایک جن آ کر آپ کو ستانے لگا، آپ نے نماز مکمل کی، تہجد کا وقت تھا، اور اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ یہ نبیوں کے اندر ہوتی ہے طاقت، نبیوں میں خاص معجزے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن صبح فجر سے پہلے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر صبح فجر کے بعد صحابہ سے کہا کہ ایک جن مجھے تکلیف دے رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا، لیکن پھر مجھے یاد آیا میرے بھائی سلیمان کی دعا، یعنی سلیمان علیہ السلام، نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے جو چیز مجھے دی ہے، یعنی جن اور شیاطین کے اوپر حکومت اور جانوروں پر، پرندوں پر، کہا کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ ان کی ایک دعا تھی کہ خاص ان کے لیے اسپیشل، تو کہا کہ میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ میں اسے قبضے میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے بھائی نے دعا کی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین، بزرگان دین، آپ تفسیر جو مفسرین ہیں، امام ابن کثیر اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ آج کے زمانے کا اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کام کرتا ہے، غیر سنت کام کرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جنات کیسے حاضر کرتے ہیں اور ان کو کیسے اپنے قابو میں کرتے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ مصنف نے بہت سارے لکھے، پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا، اپنے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں جس وجہ سے یہ جن شیاطین ان کے قابو میں آتے۔ جیسے ہم عام چیز میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے طریقے بتائے الگ الگ۔ یہ اندھیرے میں بیٹھتے جا کر ہے، پہلی پہچان، اندھیروں میں جا کر بیٹھنا ان کی عادت ہے جادوگروں کی، جو ایسے علاج کرتے ہیں، لائٹس نہیں رہتی ان کے پاس، آپ ان کے علاج کی جگہوں پہ بھی جاؤ، ایسے رہتے اندھیرے ایک دم، چاہے درگاہیں ہوں، چاہے ان کے روم ہوں، خانقاہیں ہوں، کہیں بھی ہو، کہیں بھی۔
دوسرا، یہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں، جس سے شیطان ان سے خوش ہو کے ان کے پاس آتا ہے، ناپاکی کی حالت میں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے ایک انسان کے اوپر، اس حالت میں قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر یہ آگ جلاتے ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے بن جاتے ہیں، خاص قسم کے پیپر وغیرہ کچھ چیزیں اس میں رکھ کر جلاتے ہیں، اور اس پر کچھ کلمات پڑھتے ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم فلاں فلاں کلمے ورڈز پڑھتے ہیں جس سے جادو کا اثر ختم ہوتا ہے یا زہر کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ کیا ہے، انہوں نے پڑھ کے سنائے تو کہا کہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآنی آیات یا حدیثوں سے جو دعائیں ملتی ہے یا وہ کلمات جس میں شرک بدعت چیزیں نہ ہوں اور وہ پڑھ کر اگر کسی چیز کا علاج کیا جائے تو جائز ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جادوگر شیاطین کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں، قرآن کو اپنے پیر کے نیچے رکھتے ہیں اور ٹوائلٹ میں فلش کر کے بہاتے بھی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات یہ ہوئے ہیں ریئل میں، یہ پورے تجربے کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو جو دیکھا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ پھر جس پر جادو کرنا ہے اس کے بال منگواتے ہیں یا اس کے پرانے کپڑے منگاتے ہیں یا اس کے حیض کے یوز کیے ہوئے کپڑوں کو منگاتے ہیں یا اس کے ناخن منگاتے ہیں، مطلب اس کی کوئی بھی استعمال جو شدہ چیز ہے اس کو منگاتے ہیں، اس کو اس آگ پہ جلا کر کچھ کلمے پڑھتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور اس کو لے جا کر فلاں جگہ کسی کنویں میں یا شیطان کھنڈر جہاں پر رہتے ہیں وہاں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان حاضر ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کو جو بولتے ہیں شیطان ان کے لیے کرتا ہے، شیطان اتنا ان کے لیے کرتا ہے جتنا وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ پوری زندگی بھی پریشان رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یہ ان کا خاندان میں ان کا کوئی نام نہیں رہتا، مسلم سوسائٹی میں ان کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے، بحالت مجبوری لوگ ان کے پاس آتے ہیں، لیکن جانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو ان کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ ایسے طریقوں سے اپنے قریب کرتے ہیں شیاطین کو۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جادوگر کو پہچاننے کی نشانیاں، جادوگروں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ٹوپی داڑھی ہے، ایون حافظ قرآن بھی ہے اور آپ بولیں گے نہیں یہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی جادوگر ہو سکتا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ جادوگر کی پہچان جو کہ غیر شرعی علاج کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں بول رہا ہوں میں۔ یہ جب بھی مریض کے پاس جائیں گے پہلے اس کا نام پوچھیں گے، پھر اس کی ماں کا نام پوچھیں گے، باپ کا نہیں پوچھیں گے، ماں کا پوچھتے ہیں۔ یہ جادوگروں کی پہچان۔ جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مانگے گا، قمیص، ٹوپی، رومال وغیرہ۔ جادوگر کبھی جانور طلب کرے گا، مرغی، بکرا، گائے، کوئی جانور، اور اس کو ذبح کرے گا بسم اللہ کہے بغیر، جو کہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ کہے بغیر آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، جانور حلال نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کو کھانا۔ وہ ایسے منتر پڑھے گا جو کہ غیر شرعی ہے، قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے زور سے پڑھے گا، جو چھوٹی موٹی صورتیں اس کو یاد ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر، لیکن پھر دل میں خاموش آواز میں کچھ تو بھی بڑبڑائے گا، تو سمجھ جانا ہے جادوگر ہے، کیونکہ وہ چیزیں پڑھ رہا ہے جو جائز نہیں ہے، آپ کو نہ سنائی دے اس لیے بولتا ہے، وہ دھیمے سے پڑھتا ہے۔ پھر پانچویں، مریض کو ایسا حجاب دینا جس میں ڈبے بنے ہوں، کوئی باکس بنے ہو، باکس میں کچھ نشانیاں بنی ہو، تعویذ بنا ہو، تعویذ میں لائننگز ہو، باکس بنے ہو، پھر اس میں الگ الگ کلمے لکھتا ہے وہ، سمجھا آپ کو؟ کرس کراس کھیلتا ہے اس میں، بناتا ہے وہ الگ الگ چیزیں اس میں۔ ہاں ریئل میں ایک واقعہ آپ کو بتا تھا، ہمارے دوست نے ہمارے دوسرے دوست کے بچے کے گلے کا تعویذ نکالا، بولے غلط ہے، زیادہ دوستی تھی کچھ بولا نہیں، تعویذ کھول کے نکال کے بتایا، تو بچے کو نظر لگنے سے بچنے کے لیے تعویذ تھا، تو کیا لکھا ہوا تھا اندر اس نے پڑھ کے بتایا، اوپر لکھا ہوا تھا فرعون، ادھر حامان، ادھر قارون، نیچے ابو جہل، نیچے نشانیاں بنائی ہوئی، ان کے ناموں سے نظر سے بچیں گے آپ کہ اللہ کے نام سے بچیں گے؟ پھر کچھ جگہ علی، فاطمہ اور کیا کیا لکھا ہوا رہتا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، علی فاطمہ یہ تھوڑی مدد کریں گے۔ ہاں ایسے کچھ تعویذ پکڑے گئے، نکالے گئے، ریئل میں دیکھے ہوئے ہیں، کچھ تو میں نے بھی دیکھا ایک دو جگہ پر۔ چلیے پھر وہ کیا کرے گا،
مریض کو یہ حکم دے گا کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہو، میاں بیوی بچوں سے مت ملو، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر ورد کرو، اتنے ہزار بار یہ پڑھو، اتنے ہزار بار یہ پڑھو، ایسے کام کرے گا۔ اور مریض کو کچھ ایسی چیزیں دے گا جو لٹکانے کی یا دفنانے کی ہوں گی، گلے میں لٹکاؤ، شولڈر میں لٹکاؤ، کمر پہ لٹکاؤ، پیر میں لٹکاؤ، دیوار میں دفن کرو، زمین میں دفن کرو، یہ چیزیں دے گا۔ سمجھ جانا یہ جادوگر ہے، شبدے باز ہے۔ جادوگر کبھی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے متعلق آتے ہی اسے بتا دیتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ ڈیٹیل بتا دیتا ہے۔ جادوگر مریض کو ایک کاغذ پر یا پکی ہوئی مٹی کے پلیٹ میں یا چند حروف لکھ کر دیتا ہے، جس کو لکھ کر اسے پینے کے لیے کہتا ہے۔ یہ تمام قسم کس کی ہیں؟ جادوگروں کو پہچاننے کی۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جادو کا حکم، ذرا غور سے سنیے آپ۔ شریعت اسلامیہ میں جادو کا حکم، شریعت اسلامیہ میں جادوگر کے متعلق فیصلہ۔ امام مالک کیا بولتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادوگر جو